لیٹ ہو گئے. اب ان کی محبت کا منظر بیجری تھا کہ کئی دنوں تک وہ اپنے گھروں کی چھتوں اور کھجور کے درختوں پر چڑھ کر آقا کی راہ تکتی رہے. آقا کب تشریف لاتے؟ میرے آقا جب تشریف لے گئے، اہل مدینہ نے اکٹھے ہو کر جلوس کی شکل میں باقاعدہ آقا کا استقبال کیا. مدینہ کی بچیوں نے باقاعدہ ڈف بجا کر آقا کی آمد کی خوشی میں ناچی. ہر کوئی ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہے آقا میرے گھر تشریف لے آئے، آقا میرے مہمان بن جائے، میرے گھر ٹھہر جائے. مگر میرے آقا فرما رہے ہیں نہیں، میری اونٹنی اللہ کے حکم پر معمور ہے، یہ خود بخود جس خوش نصیب کے گھر کے سامنے بیٹھے گی میں محمد اسی کا مہمان بن جاؤں گا. اب ذرا چشمے تصور میں لائے، آگے آگے اونٹنی جا رہی ہوگی، بتائے پیچھے صحابہ کا جلوس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ جلوس نہیں تھا تو کیا تھا؟ ہر کوئی تک رہا ہے کہ دیکھیں کون خوش نصیب ہے جس کے گھر آج ہمارے آقا مہمان بنتے. گلیوں میں نعرے لگ رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ، یہ نعرہ تھا صحابہ کرام کا. بتایا کوئی کام بھی ایسا نہیں تھا جو میرے آقا کے دور میں نہیں. پھر بسا اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ میلاد ناجائز ہے اس لیے چونکہ یہ آقا کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا. یہ بات تو میں بعد میں بتاتا ہوں کہ اس دور میں تھا یا نہیں تھا، اس کا ذکر الگ سے کروں گا. مگر ایک اصولی بات اپنے ذہنوں میں بٹھا دیں. اگر اصول یہ اپنا لیا جائے، قانون یہ اپنا لیا جائے کہ جائز صرف وہ ہے جو آقا کے دور میں تھا اور باقی سب کچھ ناجائز، تو یاد رکھیں اگر یہ اصول اپنا لیا جائے تو وہ دین جس پر آج ہم عمل کرتے ہیں کم و بیش اس کا 80% حصہ آج دین سے خرچ کرنا پڑے گا. یہ اصول اس طرح سے غلط ہے، باقی بچتا ہی کچھ نہیں. میں جیسے ایک دو موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں آج کے دور میں جو قرآن پاک ہمارے سامنے ایک خوبصورت جلد کے اندر ہوتا ہے، رنگین پرنٹنگ ہوتی ہے، شاندار کاغذ لگا ہوتا ہے، پھر ترجمے کے ساتھ قرآن پاک لکھا ہوتا ہے. مجھے بتائیں ہمارے آقا کے دور میں کوئی ایسا قرآن پاک تھا؟ ہمارے آقا نے تو قرآن کو ایک جگہ پر جمع بھی نہیں کروایا. وہ تو قرآن کی آیتیں پتھروں پر لکھی ہوتی، کھجور کی چھال پر لکھی ہوتی، قرآن کا کچھ حصہ کہیں پڑا ہوتا، کچھ حصہ کہیں پڑا ہوتا. تو ہمارے آقا کے دور میں ایسے قرآن نہیں تھے تو معاذ اللہ کیا بدعت سمجھ کے ان کو ختم کر دیا جائے؟ اگلی بات سنیں، اس قرآن پر جو زیر زبر پیش اعراب ہے یہ ہمارے آقا کے دور میں کوئی نہیں تھا، یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی کوئی نہیں تھا. یہ جو حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا تو اس میں اس قرآن پر یہ زیر زبر پیشے لگا. پھر وقت کا تقاضا بن گیا تھا، ضرورت بن گئی تھی، اس کا لگوانا ضروری ہو گیا. اب ان تفصیلات میں بھی نہیں جا رہا کہ کیوں لگوائیں، مگر مجھے بتائیں کہ ایک کام آقا کے دور میں نہیں ہوا، صحابہ کے دور میں نہیں ہوا، تو معاذ اللہ کیا آج بدعت سمجھ کے ان زیر و زبر پیشوں کو ختم کر دیا جائے؟ ختم کریں. میں دیکھوں گا کون مائی کا لال ہے جو قرآن پڑھنے کے قابل رہتا ہے. ہر شہر کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت مسجد بنتی ہے، لوگ سنگ مرمر کی ٹائلیں لگاتی ہیں، قرآن کی آیتیں لکھی جاتی ہیں، خوبصورت مینار بنتے ہیں، گنبد بنتے ہیں. میرے آقا کے دور میں تو کوئی ایسی مسجد نہیں. مسجد نبوی بھی کچی مسجد ہے، کھجور کے پتوں کی چھت، بارش پڑتی پانی اندر آ جایا کرتا. تو آقا نے ایسی مسجدیں نہیں بنوائی تو معاذ اللہ کیا بدعت سمجھ کے گرا دیا جائے؟ کون سے وقت بے فکر کے لوگ ہیں جو مسجدیں نہیں بناتے؟ مدارس کے اندر جو کچھ پڑھایا جاتا ہے، صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ، یاد رکھیں گے کوئی سبجیکٹ بھی ہمارے آقا کے دور میں نہیں تھا. اس دور میں دو ہی چیزیں تھیں، یا قرآن یا حدیث، تیسری کوئی کتاب نہیں تھی. تو آقا کے دور میں یہ نہیں تھا تو معاذ اللہ بدعت سمجھ کے کیا ختم کر دیں؟ میں بتا رہا ہوں پیچھے بچے کا ہی کچھ نہیں اگر یہ اصول اپنا تو یہ اصول سرے سے غلط ہے. مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ اصولی باتیں، ٹیکنیکل چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. میں صرف یہ نوجوانوں کو، بچوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، آسان کر کے ایک جھٹکی سی بات بتا رہا ہوں. کوئی کہہ رہا ہے کہ میلاد ناجائز ہے اس لیے چونکہ آقا کے دور میں نہیں تھا. تو دیکھیے یہ جو بسیں، ٹرینیں، کاریں، ہوائی جہاز، ذرائع عام و رفت ہیں، یہ ہمارے آقا کے دور میں تھے؟ جی
نہیں ہے نا؟ یاد رکھیں ہمارے آقا دراز گوش پر گدے پر سواری کرتے تھے. یہ اس دور کی سواری تھی، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں تھی. تو کوئی کہے میلاد ناجائز کیونکہ آقا کے دور میں نہیں تھا، تو کہ خبردار کل سے بسوں پر سواری بند، اسے صبح گدے پر بٹھا دے، بس ماموں کا انجن کا ایک چکر لگوا ہے، اس کی 14 طبق روشن ہو جائیں گے، سمجھ آ جائے گی کہ میلاد جائز ہے یا نہ جائز. نعرہ تکبیر، رسالت، حیدری، غوثیہ، شان مصطفیٰ، تو شان مصطفیٰ. میں آپ کو نتیجہ نہیں سنا رہا، میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں، بات سمجھانے کے لیے یہ بتا رہا ہوں. اور میں اس سے بھی موٹی بات آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی کہے میلاد ناجائز ہے اس لیے چونکہ آقا کے دور میں نہیں تھا، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پیار سے اپنے پاس کھالے اور بٹھا کر پوچھے کہ حضرت اگر ہر وہ چیز ناجائز ہے جو آقا کے دور میں نہیں تھی تو بتاؤ کیا تم خود ہمارے آقا کے دور میں تھے؟ اسی سے پوچھ لیں. جیسے کہ تو خود بھی تو کوئی نہیں چاہتا، تو سب سے بڑی دقت تو تم خود ہوگا. پہلے تو تمہارا خاتمہ ہونا چاہیے، میلاد کی بات تو بات نہیں کریں. تو بھائی ایسی باتیں جہالت ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ ہمارے آقا نے میلاد بنایا یا نہ، صحابہ میلاد بناتے تھے یا نہیں. تو سنو، ہمارے آقا نے خود بھی اپنا میلاد بنایا ہے. ہم تو سال بعد میلاد کرتے ہیں، ہمارے آقا ہر ہفتے میلاد کر لیا کرتے ہیں. رنگ اپنا اپنا تھا، ڈھنگ اپنا اپنا تھا، طریقہ اپنا اپنا تھا، ہر دور کے تقاضے اپنے. ہمارے آقا ہر بھیڑ والے دن روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا آقا آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں اس لیے کہ پیر والے دن میں پیدا ہوا. میرے آقا جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو میرے آقا نے اپنی ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کر کے باقاعدہ لوگوں کو کھانا کھلایا. لوگ کہیں گے اچھا انہوں نے تو روزہ رکھا، کھانا کھلایا، تم بیٹھ کے باتیں پڑھنا شروع کر دیتے. ایسا میلاد بھی ہوتا تھا. تو بھائی میں ابھی بتا چکا ہوں، صحابہ کا اجتماع ہوتا، آقا صدر مجلس ہوتے، باقاعدہ ممبر لگتا اور حضرت حسان بن ثابت ممبر پر چڑھ کر آقا کی نعتیں پڑھتے. مجھے بتائیں صحابہ جمع ہے، آقا جلوہ فروغ ہے، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، یہ میلاد نہیں تھا تو کیا تھا؟ میلاد کے لیے تو 12 ربیع الاول کا دن ہونا ضروری نہیں. 12 ربیع الاول کے دن تو میلاد کرتے ہی ہیں، مگر بتائیں یہ آج میلاد ہو رہا ہے تو آج 12 ربیع الاول ہے. ارے کیا ہوا 12 ربیع الاول کا دن گزر گیا؟ ہمارے لیے ہر دن آقا کے میلاد ہی کا دن ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، آقا تیری محفل تیرے دیوانے سے